السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن مختصر سا وقت ہے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یہاں تک حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ یعنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں جتنا نیکی کا کام جمعہ کے دن ہو سکتا ہے کر لو، اس لیے کہ جمعہ کے دن کی 1 نیکی باقی دنوں کی 1000 نیکیوں سے افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس وقت مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جن جن حالات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کا کیا حال ہو چکا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک ایک مقام پر فرماتے ہیں ما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ دنیا کی مختصر زندگی میں بہت سے لوگ اپنی زبان سے یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، اکثر لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے میں پریشان ہوں، میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں، لیکن اپنی پریشانی کا الزام بھی کسی اور پر ڈالتے ہیں۔
کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی نے پریشان کر لیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں کے معاملے نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے کاروبار کی تنگی کے معاملے نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے میں قرض میں ڈوب کر پریشان ہو چکا ہوں۔ ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی پریشان ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی، گناہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو کبھی اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر آپ کو سمجھانا یہ ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے حالات تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یعنی زمین پر جیسے اعمال ہوتے ہیں، اللہ آسمان پر ویسے فیصلے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی ہوتا یہ، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی کبھی اللہ پاک حالات کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ڈالتے ہیں، حالات میں ڈالتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے، ہمارے ابا سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہاں تک حدیث شریف میں بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پر گناہ کرتا ہے، زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اذان کو سنتا ہے پھر بھی مسجد کا رخ اختیار نہیں کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے غلط سنتا ہے، اپنی زبان سے غلط بولتا ہے، تو زمین اللہ سے کہتی ہے، زمین اللہ سے کہتی ہے، اللہ یہ تیرا بندہ، تو نے اسے جوانی نصیب فرمائی، تو نے اسے تندرستی نصیب فرمائی، تو نے اسے صحت نصیب فرمائی، اس کے باوجود یہ اذان کو سن کر مسجد کی طرف نہیں جاتا، اس کے باوجود یہ اپنی زبان سے سچ بولنے کو تیار نہیں، اس کے باوجود یہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے باوجود یہ اپنے کانوں سے کسی کی برائی چھوڑنے کو تیار نہیں، سننا چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ اجازت دے دے اسے ختم کر دیا جائے، اسے مٹا دیا جائے۔ اللہ پاک زمین سے کہتے زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ زمین کہتی اللہ بندہ تو تیرا ہے۔ اللہ پاک فرماتے پھر اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا۔ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ماں باپ کی اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنی اولاد کو گھر سے دھکے نہیں دیتے ہیں، اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ بیٹا کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن باپ اسے بری حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے فطری محبت رکھی ہوئی ہے۔ تو پیدا کرنے والا اللہ تو ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو کیسے پریشانی میں مبتلا کرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے ہم پریشان ہوئے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، ہم پر حالات ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لاک ڈاؤن کو دیکھ کر، کورونا وائرس کی بیماری کو دیکھ کر، دنیا سے کئی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھنے کی خبر کو سن کر، اور کئی لوگوں کو بیمار دیکھ کر ہم نے ابھی تک اپنے دل میں احساس پیدا نہ کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی اس وقت سوچ لیتا کہ ارے مجھے بھی ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، تو کم سے کم اللہ کو راضی کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز کا اہتمام بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج میرے پیارو، اتنے سارے حالات ہم پر پیدا ہوئے، اتنے سارے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے باوجود جب ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزر رہے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزر رہے ہیں۔ آج بھی مسلمان نمازوں میں سوئے ہوئے ہیں، آج بھی مسلمان مسجدوں کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، مسجدوں کو آباد کر لیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا تو سمجھا کہ نماز معاف ہو گئی۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا راستہ نماز کا اہتمام ہے۔ لیکن اس وقت مجھے
مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام حالات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تو کن فیکن کا مالک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلا دیا، جس کے نتیجے میں آج دنیا کی طاقتیں مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، ورنہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بندو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، میرے بندو سستی نہ کرو، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو، تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، تم ہی سربلند ہو۔ کب؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو۔ لیکن میرے پیارو دعا کر لو، اللہ پاک حالات کو درست فرمانے والا ہے، اللہ ضرور حالات کو درست فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن مختصر سے وقت میں مجھے آپ کو ایک بہت بڑا خزانہ دینا ہے، اور یہ خزانہ میں اپنی جیب سے نہیں دے رہا، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بن جائے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن آج میں آپ کو ایک زبردست خزانہ دیتا ہوں، اور یہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ اگر اس خزانے کو ہم نے لے لیا اور اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا۔ پھر اگر ڈر ہوگا، اگر دل میں، تو نہ کورونا کا ڈر ہوگا، نہ کوئی اور بیماری کا ڈر ہوگا، بلکہ ڈر ہوگا تو ایک اللہ کا ڈر ہوگا۔ اس سے پہلے میں آپ کو حدیث ذکر کر دوں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مدینۃ المنورہ اللہ علیہ کو حاضری نصیب فرمائے۔ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار ہوئے، اور ایسی بیماری کہ صحابی کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ صحابی کا پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اور میرے بھائیو جب ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے کسی نے محبت کی ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، ان کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور بیمار کی عیادت پر بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتے کو لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ تو گھر گھر کی ملاقاتیں کوئی معمولی ملاقات نہیں ہے، جب بھی ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتے ہیں یا کسی بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے نکلتے ہیں، فرشتہ پیچھے سے ہمیں خوشخبری جنت کی دیتا ہے، اور ہمارے آقا کی
باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے آقا وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا کہ بیماری کے ایام میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، میرے صحابی ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو بیمار کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ بیماری کے ایام میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو، کیا سوال کرتے ہو؟ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، لیکن اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ صحابی نے کہہ دیا، میرے محبوب میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین دنیا کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن کل آخرت کی تکلیفوں سے تو مجھے محفوظ کر لینا، کل آخرت کی تکلیفوں سے تو مجھے بچا لینا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، صحابی کی اس دعا کو سن کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ بولو ہوتی ہے دنیا کی تکلیف؟ ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی، نہ ہم گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے اور ہم برداشت کر لیں، نہیں برداشت کر سکتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو۔ صحابی دعا مانگ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی تکلیفیں دینا چاہتا ہے دے دے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ختم، تکلیف ختم۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا، میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو، نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی میں کون سی دعا مانگوں؟ بس وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، پڑھو گے انشاءاللہ، اور پڑھنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان، دعاؤں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جو حاکم کی حکومت میں نہیں، دعاؤں میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے جو ڈاکٹروں کی دوائیوں میں نہیں، دعاؤں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جو طبیب کی حکمت میں نہیں۔ اور اس وقت میں جو دعا آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، آپ علماء سے پوچھیں کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اگر سب سے زیادہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے جو ابھی میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی میں کون سی دعا مانگوں؟ ہمارے نبی نے دعا بتلائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر کو یہ دعا یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہر آنے والے دنوں کو جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک دنیا میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا۔ وہ دعا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، اکثر کو یاد ہوگی، نہیں یاد ہے تو اپنے امام صاحب سے لکھوا لے وے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا کا ترجمہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے، اور مجھے جہنم کے آگ سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی۔
علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے حکیم جواب دے چکے ہیں، اس آیت کریمہ کو پڑھے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ، اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اب پڑھنے کی کوئی قید فکس نہیں ہے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی مرتبہ وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے 5 وقت کی نماز ہیں، سارے وظائف بعد میں ہیں، نماز پہلے ہیں، اور حالات کو درست کرنے کے لیے جتنا اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو غصے کو ٹھنڈا کرنے کا اس وقت چونکہ بے موسم بارش ہوئی، آپ نے دیکھا، ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن ہمارا کوئی نقصان نہیں اس لیے ہمیں کوئی احساس نہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے جن کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہوگا، جن کا لاکھوں کا نقصان ہوا ہوگا، کئی لوگ ایسے جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اب اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے اس مال کو اس جگہ پر خرچ کر لیا جائے جس جگہ پر خرچ کرنے سے پیدا کرنے والا اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ تو حالات کو درست کرنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دوسرا کام، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو حیثیت کے مطابق جہاں بھی کبھی ہمارا پڑوسی پریشان ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار پریشان ہے، لوگ کہتے کورونا وائرس کا کوئی علاج نہیں، بیماری سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، میرے پیارو دنیا والوں کو راستہ ملا نہ ملا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تو کسی کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کر لے، تو کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ کر لے، کسی کے بارے میں اپنے دل میں ہمدردی کو پیدا کر لے، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ تجھے تمام تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ، تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔